سائن کر رہا ہوتا ہے اور کام ہو رہے ہوتے ہیں، اور کل تک آپس میں کہتے ہیں کہ آج موسم بڑا ٹھیک ہے، آج موسم بڑا اچھا ہے. موسم بڑا اچھا اس مراد ہے کہ اس کا موڈ صحیح ہے، سارے کام ہو رہے ہیں. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس وقت یہ دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں. ہم کیوں در در کی ٹھوکریں کھائیں گے؟ ہم کیوں دوسروں کے سامنے آنسو بہائیں گے؟ اگر ایک در پہ ایک رب کے سامنے ہمیں دھکڑا سنانا آ گیا، دنیا والوں کے سامنے ہمیں دھکڑے نہیں سنانے پڑیں گے. ایک رب کے سامنے آنسو بہانا ہمیں آ گیا، دنیا والوں کے سامنے ہمیں آنسو نہیں بہانے پڑیں گے. یہ رابطہ ہے، اس رابطے کو آزما کے دیکھ لیں کیا ہوتا ہے. تو نوافل یہ رابطے کا کام دیتے ہیں. نوافل کا اگلا فائدہ یہ کہ اس سے بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، بندہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یتقرب الی عبدی بالنوافل، میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے. حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. جب بندہ نوافل کثرت سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس بندے سے محبت کرتا ہے. دو میدان ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، ایک یہ کہ اللہ بندے سے محبت کرتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ نوافل کے ذریعے سے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اللہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں نوافل کے ذریعے سے. اس کو کیا معنی ہے؟ اللہ بندے کی آنکھ کیسے بن جاتا ہے؟ معنی یہ ہے کہ جیسے بندہ اپنے دنیا کے کام کاج میں آنکھوں سے، کانوں سے، زبان سے، ہاتھ پاؤں سے مدد حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کا مددگار بن جاتا ہوں جس طرح کہ یہ اعضاء بندے کی مددگار ہوتے ہیں. میں اس بندے کا مددگار بن جاتا ہوں، اور جس بندے کا مددگار اللہ بن جائے اس کے مسائل حل کیوں نہ ہوں، اس کی پریشانیاں دور کیوں نہ ہوں. ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں قدم قدم پہ رکاوٹیں، قدم قدم پہ رکاوٹیں، ہم کہتے ہیں کسی نے بندش کی ہوئی ہے، ہمارا کوئی کام سیدھا ہی نہیں ہوتا. بھائی بندش تو ہو چکی ہے، بندش تو اللہ کرتا ہے. خواہ مخواہ میں ہم دائیں بائیں والوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں، اصل میں تو راستہ اللہ بند کرتا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ راستے بند ہو جائیں، میری طرف بندے کی نظر اٹھے کہ ہاں اللہ سے ہی حل کروانا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں. یعنی جس طرح یہ اعضاء بندے کے ساتھ کاموں میں معاون ہوتے ہیں، میں اس کا معاون بن جاتا ہوں. اور دوسرا معنی یہ کہ جس طرح ان اعضاء کے ذریعے سے بندہ اپنی حفاظت کرواتا ہے، ایسی ہی میں اس بندے کا محافظ بن جاتا ہوں. پھر اس کو کوئی شر نہیں پہنچے گا، کوئی ایذا نہیں پہنچے گی، پھر اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے. یہ نوافل کا اگلا فائدہ ہو گیا. اور نوافل کا اگلا فائدہ یہ کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بندے کو نصیب ہوتا ہے. حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں آپ کا رفیق بن جاؤں، آپ کا ساتھی بن جاؤں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوا غیر ذالک یا ربیعہ، ربیعہ اس کے علاوہ اور کچھ مانگو. میں نے کہا نہیں، میں تو مانگتا ہوں تو آپ کی رفاقت مانگتا ہوں. ہم سے اگر کوئی بندہ کہے کہ مانگ کیا مانگتے ہو تو ہم بھی ذرا سوچیں کہ ہم کیا مانگیں گے. اور ماشاءاللہ صحابی رسول نے کیا کمال کیا کہ میں جنت تو مانگتا ہی ہوں، جنت میں آپ کی مرافقت اور ساتھ مانگتا ہوں.
کہ آپ کا ساتھ مجھے نصیب ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. اچھا میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا کہ آپ کو میری رفاقت مل جائے، لیکن آپ بھی ایک کام کریں کہ سجدے کثرت سے کیا کریں. کیا مانا کہ کثرت سے نمازیں پڑھا کریں، کثرت سے نمازیں پڑھا کریں. اور کثرت سے نمازوں کا تو یہی معنی ہے کہ فرائض کے علاوہ نوافل پڑھا کریں. جب آپ کثرت سے نمازیں پڑھیں گے تو آپ کے سجدے جب زیادہ ہوں گے تو فَإِنَّكَ لَن تَسْجُدَ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً. آپ جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہیں، ہر سجدے کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کا ایک درجہ بلند کرتا ہے. اور جب سجدے پہ سجدہ کریں تو درجے پہ درجہ آپ کا بلند ہوگا، تو تب کہیں جا کے جنت میں آپ کو میری رفاقت نصیب ہوگی. میرے بلند درجات تک پہنچنے کے لیے آپ کو کثرت سے سجدے کرنے ہوں گے. ایک آیت میں پڑھتا ہوں، سجدے کی آیت ہے، آپ لوگ بھی پھر سجدہ کر لیں، سجدہ تلاوت، اور خواتین بھی پھر سجدہ تلاوت کر لیں. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب. اللہ فرماتے ہیں سجدہ کر لو اور قرب حاصل کر لو. کیا مانا کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو سجدے پر اللہ تعالیٰ کا قرب بندے کو نصیب ہوتا ہے. تو کثرت السجود درجات کی بلندی کا باعث ہے، اللہ کی قرب کا باعث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سبب بن جاتا ہے. نوافل کا اگلا فائدہ یہ کہ اس سے بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہم میں سے ہر بندہ گناہ گار ہے اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہوں. آسان طریقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز پڑھتا ہے اور 6 رکعت میں درمیان میں کوئی دنیا کی بات نہیں کرتا، ان 6 رکعتوں کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، خواہ اس کی گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ. سارے گناہ صرف 6 رکعت نماز کے بدلے. اور دوسری جگہ پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین کی نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 12 سال کی قبول عبادت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. سودا بڑا سستا ہے، اور جب سودا سستا ملتا ہے تو کئی مرتبہ گھر میں چیز کی ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی لوگ خریدتے ہیں. کہتے ہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، گھر میں یہ چیز پہلے سے موجود ہے لیکن سستی مل رہی تھی، میں نے کہا خرید لیتا ہوں. تو اگر ہمیں اجر کی ضرورت نہ بھی ہو پھر بھی سودا بڑا سستا ہے، ہمیں یہ سودا کر لینا چاہیے. اور ویسے تو ہم بڑے محتاج ہیں، ہم تو قیامت کے دن ایک ایک نیکی کی خاطر دائیں بائیں بھاگ رہے ہوں گے، ایک نیکی کہیں سے نہیں ملتی ہوگی. تو آج وقت ہے 6 رکعت نماز کے بدلے 12 سال کی قبول عبادت کا ثواب مل رہا ہے. تو اس وقت کے ذلیل ہونے کی بجائے آج ہم تھوڑی سی کوشش کر لیں، اس وقت دائیں بائیں بھاگنے پھرنے کی بجائے آج ہم تھوڑی سی محنت کر لیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کے اوپر سوار تھے، سفر کر رہے تھے. اچانک ایک قبر دیکھی تو فوراً اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی اور آگے چل پڑے. ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت راز کیا ہے، آپ نے قبر دیکھی اور فوراً آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. تو فرمانے لگے کہ ایک وقت تھا کہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہا تھا، تو میرے محبوب نے بھی اسی طرح ایک قبر دیکھی. تو فرمایا کہ یہ قبر والا اس وقت حسرت کر رہا ہے، افسوس کر رہا ہے کہ کاش کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت مل جائے، لیکن اب اس کو مہلت نہیں مل رہی. جب میں نے یہ قبر دیکھی تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد آیا. میں نے سوچا کہ قبر والا تو حسرت کر رہا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے مہلت عطا فرمائی ہے، تو کیوں نہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں. اس لیے پہ میں اونٹ سے اترا اور میں نے 2 رکعت نماز پڑھ لی. تو اس وقت بندہ حسرت کرے، افسوس کرے، کاش مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے، نہیں ملے گا. اور آج ہم گھنٹے نہیں کئی دن ضائع کرتے ہیں، مہینے ضائع کرتے ہیں، بلکہ پوری زندگی ضائع کر لیتے ہیں. زندگی کا لمحہ لمحہ انتہائی قیمتی ہے اور ہمیں ان لمحات کو انتہائی بخل کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے. فضولیات میں زندگی کو ضائع کرنا یہ انتہائی نادانی والی بات ہے.
ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ ہیں حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ. یہ بڑے دانا اور بڑے سمجھدار تھے اور ان کی تربیت بڑی مثالی ہوا کرتی تھی. کابل سے نہیں، خراسان سے 2 طالب علم آئے حضرت کے پاس بیعت ہونے کے لیے. خراسان افغانستان کے اس انتہائی علاقے کا نام ہے اور حضرت دہلی میں رہتے تھے. خراسان سے 2 طالب علم بیعت ہونے کے لیے دہلی آئے. حضرت اس وقت مدرسے کے درمیان میں تالاب بنا ہوا تھا، اس پہ وضو کر رہے تھے. وضو سے فارغ ہوئے تو اس وقت وہ طالب علم پہنچے اور طالب علموں نے حضرت کو پہچانا نہیں. اب وہ وضو کرنے لگے، لیکن ایک طالب علم نے کہا کہ یہ تالاب دیکھ رہے ہیں جو ہمارے خراسان میں مسجد ہے، وہاں کے تالاب سے یہ تالاب بڑا ہے. اور دوسرے طالب علم نے کہا کہ نہیں، یہ تو چھوٹا سا ہے، وہ تو بہت بڑا ہے. اب ایک طالب علم کہے کہ یہ تالاب بڑا ہے، دوسرا طالب علم کہے کہ نہیں وہ تالاب بڑا ہے. حضرت نے وضو کر لیا اور حجرے کے اندر تشریف لے آئے. بعد میں طلباء جب وضو سے فارغ ہوئے تو کسی سے پوچھا کہ حضرت کہاں پہ رہتے ہیں. بتایا گیا کہ حضرت کا یہ کمرہ ہے. یہ طلباء حضرت کے پاس پہنچے. حضرت ہم تو بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ بیعت تو میں تمہیں بعد میں کروں گا، پہلے آپ یہ فیصلہ کریں کہ تالاب کون سا بڑا ہے. یہ فیصلہ پہلے بہت ضروری ہے. یہ تالاب ناپ لیں، پھر خراسان جا کے وہ تالاب ناپ لیں، پتہ چل جائے کہ تالاب کون سا بڑا ہے، پھر میں تمہیں بیعت کروں گا. حضرت نے سمجھانا تھا کہ تالاب یہ بڑا ہے یا وہ بڑا ہے. یہ بھی کوئی بات ہے وقت ضائع کرنے کے لیے؟ یہ کوئی تبصرہ، یہ کوئی تذکرہ، یہ مذاکرہ، یہ کوئی عقل مندوں کا طریقہ ہے کہ زندگی کی قیمتی لمحات بندہ اس بات پہ ضائع کرے؟ اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ادھر ادھر کی بحثوں میں ہم کئی گھنٹے ضائع کر دیتے ہیں. یہ ملکی حالات ہیں، یہ شہر کے حالات ہیں، اور یہ پھر عالمی حالات ہیں. اور جب یہ تبصرے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں، یوں سمجھ میں آتا ہے جیسا کہ پوری دنیا کی ذمہ داری میرے سر پہ ہے اور مجھے دنیا کے حالات سے واقف ہونا جی میرے لیے انتہائی ضروری ہے، ورنہ میں اپنے فرائض سے سبکدوش نہیں ہوں گا. فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کرنی ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انک لا تزال تقرع باب اللہ تعالی ما دمت فی الصلاۃ. جب تک آپ نماز میں مصروف ہوتے ہیں اس وقت تک آپ اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں. ومن اکثر قرع الباب عسى ان یفتح له. جو بندہ کثرت سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو ایک نہ ایک دن اس کے لیے دروازہ کھل جائے گا. تو جو کثرت سے نمازیں پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ کثرت سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، اور جب وہ کثرت سے کھٹکھٹا رہا ہے تو ایک نہ ایک دن اس کے لیے دروازہ کھل جائے گا. اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کثر صلاته باللیل حسن وجهه بالنہار. جو بندہ رات کو کثرت سے نمازیں پڑھتا ہے دن میں اس کا چہرہ منور رہے گا. اور دوسری جگہ پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صلاۃ الرجل فی بیتہ تطوعا له نور فمن شاء فلینور بیتہ. جو بندہ گھر میں نماز پڑھتا ہے نفل تو وہ نماز اس کے لیے نور ہے، جو چاہے تو اپنے گھر کو منور کر دے. گویا کہ اس گھر سے ظلمت ختم ہو جائے گی، اس سے شیاطین اور جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے. ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کہ اس میں عبادت نہیں کرتے ہو اور اس میں شیاطین اور جنات کے ڈیرے لگے ہوتے ہیں. اپنے گھروں میں نفل نمازیں پڑھا کرو تاکہ جنات اور شیاطین تمہارے گھروں سے بھاگیں. نفل نمازیں کون کون سی ہیں؟ ویسے تو جب بھی ہم وضو کریں تو ہم صلاۃ تحیۃ الوضو پڑھا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی بندہ وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اور 2 رکعت نماز میں دنیاوی خیالات اس کو نہیں آتے، خشوع خضوع کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، 2 رکعت کے بدلے بندے کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے. یہ تحیۃ الوضو ہے. ایک تحیۃ المسجد ہے. جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو اس وقت ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. جیسے بندہ بڑے بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے تو کوئی ہدیہ ساتھ لے کے جاتا ہے.
یہ ہماری طرف سے اللہ کے حضور عاجزانہ ہدیہ ہوتا ہے. یہ 2 مرتبہ ہم زمین پہ سر رکھتے ہیں, ہم عاجزی اختیار کرتے ہیں. اللہ جب باقی لوگ آئیں گے تو اجتماعی عبادت تو بعد میں ہوگی, میں سب سے پہلے آپ کے سامنے زمین پہ سر رکھنے والا ہوں, سب سے پہلے میں آپ کے سامنے عاجزی کرنے والا ہوں. وہ عبادت تو آپ کا مطالبہ ہے, وہ تو میں نے کرنی ہی ہے, اس کے علاوہ بھی میری طرف سے یہ عاجزانہ ہدیہ قبول کر لیجئے. تو جو بندہ بڑے شہنشاہ کے دربار میں ہدیہ پیش کرتا ہے تو وہ پروردگار وہ اس کو ہدیے کا بدلہ دیے بغیر واپس نہیں جانے دے گا. وہ غیور ذات ہے. ہم کسی کو ہدیہ, ہمیں کوئی بندہ ہدیہ دے, ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس کا بدلہ ادا کر دیں, تو جو بندہ رب ذو الجلال کے حضور ہدیہ پیش کر لے تو پروردگار اس کو خالی ہاتھ بھیجے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ صلاۃ تحیۃ المسجد ہے. اور اگر آپ نے وضو کر لیا, مسجد میں سیدھے آ گئے, اب آپ یہاں تحیۃ الوضو پڑھیں گے یا تحیۃ المسجد پڑھیں گے؟ اگر تو ٹائم زیادہ ہے تو آپ تحیۃ الوضو بھی پڑھ لیں, تحیۃ المسجد بھی پڑھ لیں. اور اگر ٹائم تھوڑا ہے تو آپ جب کھڑے ہو جائیں تو آپ نیت یہ کریں, 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں, دونوں نمازوں کی نیت کر لیں, آپ کو دوہرا اجر مل جائے گا. اگر آپ 3 نمازوں کی نیت کریں گے کہ تحیۃ المسجد بھی ہے, تحیۃ الوضو بھی ہے, صلاۃ التوبہ بھی ہے, آپ کو 3 نمازوں کا اجر مل جائے گا. اگر آپ 4 نیتیں کر لیں تو آپ کو 4 نیتوں کا اجر مل جائے گا. آپ مسجد میں داخل ہوئے اور آپ نے وضو کر لیا, پھر آپ مسجد میں آئے تو آپ نے سوچا کہ تحیۃ الوضو بھی میں نے پڑھنی ہے, تحیۃ المسجد بھی پڑھنی ہے, ادھر اشراق کا ٹائم بھی ہے, اور صلاۃ التوبہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں, تو آپ 4 نیتیں کر لیں, صلاۃ حاجت کی نیت بھی ساتھ کر لیں, آپ کو 5 نمازوں کا اجر مل جائے گا. تو آپ نیت جتنی نمازوں کی کریں گے نفل میں, اتنا ہی آپ کو اجر اتنا بڑھتا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے خصوصی پیکج ہے کہ صرف نیت کی وجہ سے بندے کا اجر بڑھتا جاتا ہے. تو ایک تحیۃ الوضو, تحیۃ المسجد, اور نمازوں سے پہلے جو ہم سنت غیر موقدہ پڑھتے ہیں, ظہر سے پہلے اور عصر سے پہلے اور عشاء سے پہلے, وہ سنت غیر موقدہ پڑھا کریں. اور ان سنت غیر موقدہ کا ایک اور فائدہ ہوتا ہے, وہ یہ کہ جب آپ یہ سنت غیر موقدہ پڑھیں گے تو فرض نماز میں پھر حضوری قائم کرنی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جب ہم نماز میں آتے ہیں پورا دن ذہن میں, دل میں دنیا کے خیالات, دنیا کی باتیں ہوتی ہیں, اور جو ہی ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب دنیا سے رابطہ ختم ہو جائے اور ہمارا رابطہ اللہ سے جڑ جائے. اتنا جلدی نہیں ہو سکتا, پورا زور لگاؤ گے پھر بھی نہیں ہو جائے گا, نہیں ہو, ممکن ہی نہیں ہے. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو صلاۃ تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد پڑھتا ہے, سنت غیر موقدہ پڑھتا ہے, تو کچھ نہ کچھ بندے کا دنیا سے انقطاع ہو جاتا ہے. پھر فرائض میں دھیان بنانا بندے کے لیے آسان ہوتا ہے. آپ نے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی, کچھ کم ہی دھیان بنا, اکثر دنیا کے خیالات آئے. اگلی 2 رکعت پڑھیں گے تو آپ کا نماز کا دھیان میں کچھ اضافہ ہو چکا ہوگا, دنیا کے خیالات میں کمی آ چکی ہوگی. آپ جب آپ سنت غیر موقدہ پڑھیں گے تو آپ کے نماز کے دھیان میں اور اضافہ آ گیا ہوگا, دنیا کے خیالات میں اور کمی آئی ہوگی. جب آپ فرض پڑھیں گے تو پھر آپ کے لیے حضوری قائم کرنے آسان ہوگی. یہ سارا سلسلہ درجہ بدرجہ ہوتا ہے, یکدم کسی کا دل پلٹا نہیں کھاتا. تو تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد سنت غیر موقدہ یہ پڑھا کریں. اور اس کے علاوہ فرض نمازوں کے بعد کے نوافل, جیسے عشاء کے بعد ہم 2 رکعت نماز سنتیں پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں. ظہر کے بعد ہم 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں. مغرب کے بعد ہم 6 رکعت اوابین پڑھتے ہیں. اوابین, چاشت, اشراق اور تہجد, یہ 4 بڑی بڑی نمازیں ہیں, 5 فرض اور 4 نفل. یہ گویا کہ 9 نمازوں کی تو ہمیں بالکل ایسی پابندی کرنی چاہیے جیسے لوگ فرض کی پابندی کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں گے اس کے اچھے اثرات, کہ آپ کے باطن کے اوپر اس کے کیسے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. آپ کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا, رجوع اللہ, انابت اللہ والی کیفیت آپ کو حاصل ہو جائے گی. طریقے تو سارے موجود ہیں, ہم عمل نہیں کرتے. نسخے تو موجود ہیں, ہم استعمال نہیں کرتے. پریشان تو ہم ہیں, دنیا داری میں ایسے الجھ کے رہ گئے ہیں کہ ہماری روح بے چین ہے, ہمیں روحانی طور پہ سکون نہیں ملتا, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون حاصل ہو جائے. سکون پانے کے لیے ہمارے پاس نسخے موجود ہیں, استعمال کر کے دیکھ لیں سکون کیسے ملتا ہے.
خواتین پریشان، ان سے بھی گزارش کہ وہ اشراق پڑھا کریں، وہ چاشت پڑھا کریں، وہ اوابین پڑھا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن کے شروع میں 4 رکعت نماز پڑھ لو میرے لیے، میں پورا دن آپ کے کاموں کی کفایت کر لوں گا۔ دن کے شروع میں 4 رکعت نماز میرے لیے پڑھ لو، میں پورا دن آپ کے کاموں میں کفایت کر لوں گا۔ کبھی ہم اس کا معمول بنا کے دیکھ لیں، کام کاج پہ نکلنے سے پہلے ہم 4 رکعت نماز اشراق کے وقت پڑھ لیں، اور پھر ہم دیکھیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کیسے کام آسان کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ ایک دن پڑھ لیں اور آپ کا کام آسان نہ ہو جائے، اگلے دن پڑھیں گے تو کام آسان نہیں ہوگا۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک دن پڑھیں گے تو فوراً ہی آپ کو کوئی معجزہ ظاہر ہو جائے، لیکن اگر آپ اس کو معمول بنائیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وہ صادق الامین ہے، انہوں نے سچے وعدے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دن کے اول میں 4 رکعت پڑھ لو، میں آپ کے پورے دن کے کاموں کی کفایت کر لوں گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاشت کی نماز یہ رزق کو کھینچنے والی ہے، فقر کو دور بھگانے والی ہے۔ چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے۔ کیا اچھا زمانہ تھا کہ جب گھر کے مرد حضرات کام کاج کے لیے گھر سے نکل پڑتے تو گھر کی خواتین مصلی بچھا کے چاشت کی نماز میں مصروف ہو جاتی، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتی اللہ میرے میاں، میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا باپ یہ کمانے کے لیے کیا ہوا ہے، اللہ ان کی کمائی میں برکت ڈال دے۔ پھر برکت ہوتی تھی، ایک بندہ کماتا تھا، گھر کے 10 افراد کھاتے تھے اور خرچے پورے ہوتے تھے۔ اور آج حال یہ ہے کہ اگر 10 بندے ہیں تو 10 کے 10 کما رہے ہوتے ہیں، پھر بھی تنگی کا شکوہ ہوتا ہے۔ تو اچھا زمانہ تھا، چاشت کی نماز پڑھتے تھے، رزق کھینچ کھینچ کے آتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، باب الضحیٰ کہتے ہیں اسے، ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کو، اور اس دروازے سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو دنیا میں چاشت کی نماز کی باقاعدگی کرنے والے تھے۔ تو چاشت کی نماز ہم باقاعدگی سے پڑھیں، اوابین کی نماز ہم باقاعدگی سے پڑھیں، اور ان تمام نمازوں میں زیادہ اہمیت وہ تہجد کی نماز کی ہے۔ ہم تہجد بھی سستی نہ کریں۔ معزز سامعین، معزز خواتین، گرمیاں ہوتی ہیں تو راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، تو پھر ہمارے لیے تہجد میں اٹھنا دشوار ہوتا ہے، لیکن سردیوں میں تو راتیں اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ اگر بندہ تھوڑی سی کوشش کر لے تو آسانی سے بندہ اس سعادت کو حاصل کر سکتا ہے۔ ہاں، اتنی سی بات ہے کہ ہمیں کچھ اصولوں پہ عمل کرنا ہوگا۔ پہلا اصول تو یہ سمجھ لیں کہ بندہ رات کا کھانا زیادہ بھاری نہ کھائے، اتنا کھائے جتنا انسانی جسم کو ضرورت ہے۔ خوردن برائی زیستن و شکر کردن است، تو معتقد کہ زیستن برائی خوردن است۔ یہ کھانا تو اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے بندہ زندہ رہے، نہ یہ کہ زندہ رہنا اس لیے ہے کہ بندہ کھاتا رہے۔ کھانا زندگی کو بچانے کے لیے ہے، نہ یہ کہ زندگی کھانے کے لیے ہے۔ اتنا کھائے کہ جس سے بندے کی کمر سیدھی ہو سکے، ہلکا پھلکا کھانا کھائیں، ایک تو اس کا اصول بنائیں۔ دوسرا اصول یہ بنائیں کہ رات کو جلدی سویا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد بات چیت کرنے سے منع کیا ہے۔ عشاء کے بعد بات چیت نہ کرو بلکہ فوراً سو جایا کرو۔ راز اس میں یہ ہے کہ جب بھی بندہ عشاء کے متصل بعد سوتا ہے، تہجد کے لیے اٹھنا بالکل مشکل نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ تو لگائیں کہ آج کل 7 بجے ہماری عشاء کی نمازیں ہوتی ہیں، 7:30 نہیں، کوئی بندہ 8 بجے سوتا ہے تو 8 سے لے کے صبح 4 بجے تک 8 گھنٹے ہوتے ہیں۔ 8 گھنٹے میں تو بستر بندے سے بیزار ہو جاتا ہے، بندہ بستر سے بیزار ہو جاتا ہے، تو اٹھنا کون سا مشکل ہوتا ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ رات تو ہم نے غیروں سے طریقہ سیکھ لیا، تو رات 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے تک ہم جاگتے